کس طرح قرآن و سنت سے دشمنی ان صوفیوں کو، اور کس کے پردے میں معلوم ہے؟ ولایت اور یعنی معارف اور بزرگی کی ترقی کے پردے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیخ علوان حموی کہتے ہیں، سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان حموی جو ایک متبحر عالم اور مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل، درس و تدریس، فتویٰ وغیرہ سے روک دیا۔ سید صاحب نے روک دیا، نہ فتویٰ دو، نہ درس دو، نہ تدریس کرو، کچھ نہیں، روک دو۔ سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا، حق کی مارو، حق حق حق، یہی حق کی مارو۔ اچھا جناب علی، عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ ہاں، ایسے لوگوں کا عوام کا تو کام ہی کیا کرنا ہے؟ اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا، شیخ کو ضائع کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں کے بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا، نہ تم کلام اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ مثال میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ لوگ سمجھیں کہ جب کسی کو پیٹنا ہوتا ہے تو ایک بیگ نہیں پیٹتے ہیں، دھیرے 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 کر کے پیٹ ڈالو اس کو۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے نا؟ شیطان ایسے سے دھیرے دھیرے نوافل چھوڑاتا ہے، پھر سنتیں چھوڑاتا ہے، پھر فرض بھی چھوڑوا دیتا ہے۔ ہاں، ایسے دھیرے دھیرے کرتا ہے۔ تو یہ شیطانی شیوا، قرآن بھی پڑھنے سے منع کر دیا، محروم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سید، اچھا پھر تو پوچھنا ہی کیا تھا، اب سید صاحب پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا، قرآن ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ولی ہیں۔ ہمارا نبی تو لوگوں کو کہتا ہے، اے لوگوں قرآن پڑھو، ایک ایک لفظ پر اللہ تمہیں 10 نیکیاں دے گا، ہے کہ نہیں؟ ہمارا نبی تو یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی قرآن پڑھنے سے کسی صحابی کو منع، اور وہ تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ کا قرب حاصل کر کے چلے گئے۔ یہ کون سی تعلیم ہے بھیا ولیوں کی، جو قرآن اور حدیث سے بھی روک رہے ہیں؟ قرآن و حدیث نہ پڑھو، درس و تدریس نہ دو، افتاء افتاء نہ دو، خلاص بس ذکر کے اندر مشغول رہو۔ یہ ذکر کی فضیلت زکریہ صاحب نے بیان کی ہے، اور یہ جاہلوں کی جو ٹولی لے لے کے پھرتے ہیں، ان کو یہی ذکر سکھا کر کے اور علماء کا تمسخر، احادیث کا مذاق، قرآن کا مذاق اڑوا کر کے ان کو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، ان کو اونچے مقام پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے یہ جاہلوں کی ٹولیاں لے لے کے پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں علماء بھی تو ہوتے ہیں۔ کون سے علماء ہوتے ہیں پتہ ہے؟ جنہیں، اب میں وہی بولتا ہوں، جنہیں تو حیض اور نفاس کے اندر فرق کرنے کی تمیز نہیں، انہیں کیا پتا حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ وہ فارغ ہوئے ہیں صرف، اور وہ فارغ ہوئے تو قرآن و سنت سے فارغ ہوئے، بقیہ تمام سب چیزوں سے وہ لیس ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے فارغ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں چند ہی روز بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا۔ اوہ، کیا اثر ہوا بھائی؟ اور دل رنگ گیا۔ دل کیا ہو گیا؟ رنگ گیا۔ سید صاحب نے فرمایا اب تلاوت شروع کر دو۔ کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر علوم و معارف کھلنے لگے۔ ماشاءاللہ، ذکر کرو کلام پاک تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ ہاں، جاہل مطلق رہو، یہی صوفیوں کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے زکریا صاحب نے قرآن و سنت کے خلاف